ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. میرے محترم صدر صاحب، میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے اس محفل میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے اسلام اور سائنس۔ جناب صدر قرآن حکیم نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم عنقریب اس کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور وہ نشانیاں جب ان پر ظاہر ہو جائیں گی تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہی حق ہے۔ دور جدید کی تمام سائنسی دریافتیں اس دعوے کا اعتراف کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے واضح طور پر توحید کا ذکر کیا ہے، دینی فلسفے کے کتب میں ہے، اور اسی طرح سائنس کے مطابق بھی یہ بات واضح ہے کہ جب زمین پیدا ہوئی تو دن 6 گھنٹے کا ہوتا تھا، پھر چاند زمین سے الگ ہوا اور چاند کی کشش نے زمین کی رفتار کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیا۔ سامعین محترم، ناسا کے مطابق ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین رک جائے گی اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی، جیسا قرآن میں لکھا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ یعنی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ میرا رب انہیں دودھ بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار میدان بنا دے گا کہ یہاں نہ کہیں آپ کو پستی دکھے گی اور نہ بلندی۔ جناب صدر، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سال میں 12 مہینے اور 365 دن ہوتے ہیں، تو قرآن پاک میں بھی مہینوں کا ذکر 12 بار آیا ہے اور دن کا ذکر 365 بار آیا ہے۔ جتنے مہینے اتنی بار ذکر، جتنے دن اتنی بار ذکر۔ سامعین محترم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں جانب قبلہ روح ہو کر آرام فرماتے تھے۔ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہو گئے تو آنکھوں کو ملتے تھے، دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کرتے۔ آج جدید دور میں سائنس کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ دائیں جانب لیٹنے سے معدے اور آنکھوں پر بوجھ نہیں پڑتا، جس کی وجہ سے دوران خون متاثر نہیں ہوتا۔ آنکھوں کو ملنا اس سے دل کی دھڑکن جسم کو اس کی نئی پوزیشن کے مطابق درست حالات میں لانے میں مدد دیتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کرنے سے دل کے شریانوں پر بوجھ نہیں پڑتا۔ اگر ہم دنیا کی تخلیق کے بارے میں سوچیں تو قرآن کریم میں آیت ہے اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا۔ یعنی کیا کافر نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ کیا۔ یہ رہا اسلام کا بیان۔ اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ کائنات ایک عظیم دھماکے سے وجود میں آئی جسے بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے۔ پھر انسان کی پیدائش کی آیت فرمائی، جس سے سائنس کا علم بایولوجی پڑھنے کا حکم ہے، جیسے وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ۔ یعنی ہم نے انسان کی تخلیق کا آغاز فرمایا مٹی سے، پھر اس کی نسل پیدا فرمائی ایک حقیر پانی نطفہ کے خلاصے سے۔ جناب صدر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو، خواہ اس کے لیے تمہیں ملک چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ جناب صدر، یہ بات توجہ طلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام دینی اور شرعی علوم موجود تھی، پھر بھی ملک چین جانے کو کیوں ترغیب دی؟ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم ہے۔ سامعین محترم، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کی ترقی اسلام کی مرہون منت ہے، کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے جسم میں کوئی کمزوری واقع نہیں ہوتی، بلکہ روزے کی وجہ سے میرے
4 سے 6 گھنٹے جگر کو آرام ملتا ہے، جس سے جسم کے فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں، اور یہ روزے کے بغیر قطعی ممکن نہیں۔ سامعین محترم، اسلامی اسپین کے سپاہسالار عبدالرحمن اول نے قرطبہ میں ایک تحقیقی ادارے حدیقہ نباتات طیبہ کی بنیاد رکھی، جس نے نہ صرف نباتات کو مستحکم بنیادوں پر استعمال کرنے کا موقع دیا بلکہ انہیں طب میں بھی تحقیق کے دروازے کھول دیے۔ چنانچہ اندلس کے ماہرین نباتات نے جب پودوں میں جنسی اختلاف کی موجودگی کو بجا طور پر دریافت کیا تو اس دریافت میں انہیں حدیقہ نباتات طیبہ میں کی گئی تجربی تحقیقات نے مدد دی، اور اللہ رب العزت کے اس فرمان خلق اللہ کل شیء زوجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، ایک بنیادی رہنمائی عطا کی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پودوں میں بھی جوڑے بنائے ہیں۔